حضور صاحب سجادہ خانقاہ معظم حضرت مخدوم جہاں اور حضور صاحب سجادہ خانقاہ منعمیہ قمریہ اور جملہ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی سعادت مندی ہے ہماری، ہم سب کی، کہ ہم حضور صاحب سجادہ کی قیادت میں حضرت منعم پاک کے عرس میں حاضر ہیں۔ عرس سراپا قدس، وصال مبارک کی تاریخ، اس تاریخ کو جب کسی عبد صالح بندہ مقبول کا وصال ہوتا ہے تو عوام کی کثرت اور عوام کا اجتماع اور خواص کا اجتماع حضرت کے آستانے پر ہوتا ہے۔ ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ہر روز کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہر روز تقریباً کوئی نہ کوئی ڈیتھ، کسی نہ کسی کی میت، کسی نہ کسی کے گھر میں سوگ کا دن آتا ہے، موقع آتا رہتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے وصال کے دن اور سب کے انتقال کے دن خلق خدا متوجہ ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے، اس میں کیا راز ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ جب اولیاء کا عرس ہوتا ہے، جب ان کے وصال کی تاریخ آتی ہے تو اپنے سلسلے کے ہوں، دوسرے سلسلے کے ہوں، پرانا سلسلہ ہو، نیا سلسلہ ہو، قریبی ہوں، دور کے ہوں، رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، سب مل کر کبھی تو اکیلے اکیلے حاضر آتے ہیں، اور کبھی ایسا موقع بھی نظر آتا ہے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ گروپ بندی ہوتی ہے اور مل کر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حضرت کے عرس میں حاضر ہویا جائے۔ یہ ہوتا ہے، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم ہر کسی کے وصال کی تاریخ پر تو جمع نہیں ہوتے، اتنے سارے لوگ نہیں ہوتے۔ آپ ہو جائیے، آپ اپنے والد کے انتقال کے دن ان کے برسی پر، ان کے قبر پر جاتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ داری نہیں، دور کی، دور و دراز تک کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن بنگلہ دیش سے چلے آ رہے ہیں، دبئی سے چلے آ رہے ہیں، دوسرے ممالک سے، ہندوستان کے کونے کونے سے چلے آ رہے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات، بڑی اہم بات جو ملحوظ خاطر رہنی چاہیے وہ یہ کہ اس کی بنیادی وجہ مقبولیت ہے۔ اس بات کو، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، اس کی بنیادی وجہ مقبولیت ہے۔ مقبولیت، مقبولیت۔ تو کوئی آ کے ہم سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی شاہ حسام صاحب، آپ کے کسی نے کان میں آ کے کسی فرشتے نے کہا تھا کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مقبول کر دیا ہے، اور آپ مقبولیت حضرت کے اوپر، مقبولیت حضرت کے اوپر برس رہی ہے، آپ اس کو قبول کر رہے ہیں، محبوبیت برس رہی ہے، وہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا وہ حضرت کے لیے نازل ہو رہا ہے،
آپ جو اس کو ثابت کر رہے ہیں تو کس نے کان میں آپ کو کہا تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. ہم لوگ حضرت کے ساتھ رہتے ہیں تو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس کے جوابات بھی ملتے ہیں. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت شیخ جہاں، مخدوم العصر، منعم ملت، منعم پاک باز قدس سرہ العزیز کا عرس ہے اور اتنے لوگ جمع ہیں. اور یہ جاننا ہے کہ مقبولیت کا پتہ کیسے چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا. آپ لائق تقلید ہیں، لائق عقیدت ہیں، منتخب ہیں، مقبول ہیں، محبوب ہیں، محمود ہیں. تو جب یہ اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نے کان میں آپ کو کہا تو میں کہوں گا کہ جی ہاں، کان میں نہیں کہا. کان تو خلق ہے، ظاہری چیز ہے. دل وہ خلق ہے جو باطنی چیز ہے. اس دل میں، ان دلوں میں، اس دل میں نہیں، ان دلوں میں، ان سب کے دلوں میں اس رب ذوالجلال نے حضرت کی محبت ڈال دی ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں، ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو. اور جبرائیل، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دو. اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اولاد انسان کی ہوتی ہے. جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو انسان یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ اولاد ہوتی تو میرا نام روشن کرتی، میری نسل آگے بڑھتی، اور بنیادی طور پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام باقی رہتا، نام لینے والے باقی رہتے، ان کا شجرہ باقی رہتا، میرا نام میری اولاد روشن کرتی. لیکن میں ایک واقعہ بڑا دلچسپ آپ کو سناؤں کہ اس خانقاہ منعمیہ میں ایک بڑھی کام کرنے والا کام کر رہا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ، توجہ سے سنیے گا. اور بڑی خانقاہ آتا ہے اور آ کے حضور صاحب سجادہ، حضرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت موجودہ صاحب سجادہ ادھر سے تشریف لا رہے ہیں اپنے حجرے سے. تو بڑھی نے کچھ حضرت سے بات کی اور بات کرنے کے بعد حضرت سے فرمایا. کون؟ حضرت سید شاہ سلیم الدین احمد منعمی، دادا حضور، والد گرامی حضور صاحب سجادہ. تو حضرت آ رہے ہیں اور بڑھی حضرت کے قریب جا رہا ہے اور حضرت سے کچھ بات ہوئی. تو اس نے کیا کہا، ایک جملہ، اس نے جو جملہ کہا اور حضرت نے جو جواب دیا، مقبولیت اس جملے میں سما گئی ہے. مقبولیت کا پتہ چلتا ہے کہ مقبولیت کیسے ہے، کیوں ہے، کیسے ملتی ہے. اس بڑھی نے کہا کہ حضور، آپ لوگ کا کچھ کہنا ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ حضور کے پاس کوئی چیز کی کمی ہے، حضور سے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے؟ اور حضور کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ بول کے بس صرف یہ جملہ بولا، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. حضور، آپ کو کوئی چیز کی کمی ہے، بہت ہے آپ کے پاس، حضور کو کوئی چیز کی کمی ہے، یہ بول کے وہ چلا گیا. حضرت فرماتے ہیں، حضرت سلیم الدین منعمی اپنے منتخب، اپنے مقبول، یعنی موجودہ صاحب سجادہ سے فرماتے ہیں کہ جانتے ہو، بڑی پیاری بات، بڑی دلچسپ بات، جانتے ہو
مقبولیت جو عند اللہ ہوتی ہے، مقبولیت کو کوئی پیر نہیں ہوتا۔ بڑی پیاری بات، مقبولیت کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، مقبولیت کوئی وجہ سے نہیں ہوتی، مقبولیت کا کوئی دنیاوی ریزن نہیں ہوتا، مقبولیت فقط ایک وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے مقبول بنایا ہے۔ اب کسی ریزن کی، کسی وجہ کی، کوئی بھی کارن کی ضرورت نہیں ہے، بس اس نے مقبول کر لیا، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ اس ولی زمانہ، اس مخدوم زمانہ کا جملہ ہے جس نے خون جگر پلا کے اس خانقاہ کو سینچا ہے۔ آج آپ لائبریری کا حسن دیکھ رہے ہیں، خانقاہ کا حسن دیکھ رہے ہیں، بنیاد رکھنے والوں میں حضرت سلیم الدین منعمی تھا رحمت اللہ تعالی علیہ قدس سرہ العزیز۔ کتنی خوبصورت بات! دنیا لوگ پاپولیرٹی کے لیے، فیمس ہونے کے لیے جتنی کوشش، تگ و دو، محنت، مشقت، غلط اور صحیح میں امتیاز نہیں کرتے، کوشش کرتے رہتے ہیں فیمس ہو جائے، ویوز مل جائے، ویورشپ بڑھ جائے، سبسکرائبر بڑھ جائے سوشل میڈیا کے اور ریالٹی میں بھی، لیکن ایک ولی کامل نے یہ سبق دیا اور یہ بتایا اور یہ حقیقت سے پردہ اٹھا دیا کہ جس چیز کی تمنا اور کوشش میں لوگ دن رات لگے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ یہ چیز کوشش سے حاصل ہوتی ہے، محنت سے حاصل ہوتی ہے، ان کو جاننا چاہیے کہ یہ چیز خالص عطائی ہے۔ اسی لیے میں اپنی بات کی طرف لوٹتا ہوں، حضرت کی طرف آپ کو بتایا تاکہ وہ صاحب سجادہ رہیں، اور آپ کے ان جملوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ اشارہ ملتا ہے، یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ساری دنیا اولاد کی تمنا رکھتی ہے اور ساری دنیا اولاد سے امید رکھتی ہے اور اولاد سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ میرا نام روشن کرے گی۔ حضرت مخدوم زمانہ، مخدوم العصر، منعم پاک باز، اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جسے چاہے اولاد دے یا نہ دے۔ بعض لوگوں کو اولاد ہوتی ہے، لیکن اولاد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے لیکن اولاد ہونے کے باوجود وہ نیک صالح نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دماغی حالت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے اولاد، نہیں مرضی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے لیے اس اصول کو بدل دیا کہ اولاد کے ذریعے، اولاد کے نتیجے میں، اولاد کے تھرو مقبولیت نہیں ہوتی، نام روشن اولاد نہیں کرتی۔ اگر پروردگار چاہے تو منعم پاک کی طرف توجہ کرو اور نظر اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اولاد، لیکن مقبولیت اگر دیکھی جائے تو ہر نظر مڑ کے دیکھتی ہے کہ مخدوم منعم پاک کی جیسا مقبول کون نظر آتا ہے۔ ڈنکا بج رہا ہے اور نام لیا جا رہا ہے اور ہر نظر اٹھ ایک نظر اور ہر آنکھ اٹھ کے دیکھ رہی ہے کہ کون ہے، کس کا عرس ہے، کس کا عرس ہے اور کس کی بات ہے اور کون ایسا آیا ہے۔ بسیار بسیار خوباں دیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اور ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ اتنے سارے لوگ یہاں پر حاضر آئیں، دل میں کچھ نہ کچھ مرادیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ تمنائیں مچلتی ہیں، کچھ نہ کچھ خواہشات، دعائیں، التجا، انسان کے دل سے تمنا، آرزو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکلات اس قدر گھیرے ہوئے ہیں کہ زبان سے کچھ نکل نہیں پاتا۔ عقیدت مندوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں نکلتا، آنکھیں اشک بہاتی ہیں اور وہی اشک حالت دل بتاتے ہیں۔ یہ صحیح ہے وہاں پہ جانا اور جا کے حالت اظہار پیش کرنا اور کیفیت کا اظہار اور
علاج باطن کی تمنا رکھنا اور دنیاوی اور اخروی حیات میں سرخروئی کی دعا کروانا اور آرزو و تمنا، پوری بات ملا لیتے ہیں، آرزو و تمنا کی قبولیت کی جگہ سمجھنا، سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اپنے پیٹ میں کر لیا تو آپ نے ایک دعا پڑھی، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس قدر مقبول و محبوب فرمائی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یونس اگر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو اس دن اٹھائے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پسند ہے یہ دعا، لیکن اگر یہ دعا اگر ان الفاظ سے یونس ہمیں یاد نہ کرتے تو پھر ہم انہیں اس دن اٹھاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اتنا غصہ، اتنا جلال، لیکن ایک جملے نے نہ صرف یہ کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بلکہ ترمذی کی حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہی بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ، یہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنیے بڑی پیاری بات، ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس دعا کو قبول کیا اور یونس کی معافی کو بھی قبول کیا، اور اس قدر قبول کیا کہ قیامت تک جو اس دعا کے سہارے میرے سامنے اپنی عرضی رکھے گا، اپنی عرض گزارش پیش کرے گا اور اپنی حاجت پیش کرے گا، ہم اس دعا کے وسیلے سے اس کی تمنا پوری کریں۔ یہ نبی کی دعا ہے اور ترمذی کی حدیث ہے 3505۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا کہ فرمایا یونس کو بھی قبول کیا، ان کی دعا کو بھی قبول کیا، اور قیامت تک اے حبیب آپ کی امت میں اگر کوئی اس دعا کے ذریعے مجھ سے کچھ مانگے گا قبول کروں گا، دوں گا، عطا کروں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام تو مقبول ہے، نبی ہیں، حضور کیا فرما رہے ہیں یہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اشارہ کیا دے رہے ہیں؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، حضور کے ان الفاظ، حضور کے وہ جملے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پوری امت کو یہ متوجہ ہونا چاہیے ان الفاظ کی طرف۔ حدیث پاک کے جملے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شخصیت تو بڑی اونچی چیز ہے، اگر کسی مقبول شخصیت کے مقبول جملوں کا بھی وسیلہ لیا جائے تو پروردگارہ ان جملوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے دعائیں۔ شخصیت تو بڑی چیز ہے، اس مقبول شخصیت کے مقبول جملے وسیلہ بنتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں۔ اور پھر اس مقام پر حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ بار بار یاد آتا ہے، اور وہ جملہ اسی لیے بھی یاد آتا ہے کہ یہ بھی اس خانقاہ کا حسن ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے ارشاد فرمایا کہ پروردگارہ کس کو کس راستے سے کب اپنے قریب کرے گا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ کیا فرمایا؟ پروردگارہ کس کو کس راستے سے اپنے قریب کرے گا یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے جو راستہ سیکھا ہے وہ خدمت خلق کا راستہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس خانقاہ کا یہ حسن ہے
اور یہ اس خانقاہ کی پیورٹی ہے، پیورٹی بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب ہم واٹر پیوریفائر لگاتے ہیں، ایئر پیوریفائر لگاتے ہیں، تو جو ٹنکی کا پانی ہے وہ ذرا پیور ہو کے، صاف و ستھرا ہو کے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ روم کی ہوا ایئر پیوریفائر کے نتیجے میں صاف و ستھری ہو کے ملتی ہے۔ تو یہ اس خانقاہ کی پیورٹی ہے، صاف ستھرا من ہے، صاف ستھرا دل ہے، کہ آج کے سیمینار کا عنوان ہی یہی تھا کہ بہار کی خانقاہوں کی ہمہ جہت خدمات۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بڑا مبارک موقع ہے، اور ہم اور آپ جو مختلف جگہوں سے، الگ الگ خطے سے جمع ہوئے ہیں اس مقام پر، اس جگہ پر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں۔ آمنا و صدقنا و صدقتا یا رسول اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے کی محبت عوام اور خلق خدا میں ڈال دیتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اتنے لوگ آئے ہیں، درد دل لے کے آئے ہیں، اور خدمت خلق کا جذبہ لے کے آئے ہیں، محبت اور عقیدت کے ساتھ آئے ہیں، اور حضرت کی کرم نوازی اور حضرت کی مہربانی کہ حضرت ہر کسی سے ایسے ملتے ہیں گویا لگتا ہے کہ یہ خواص آ رہا ہے، یہ کوئی خاص آ رہا ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم کو اور آپ کو مقبولوں سے وابستہ فرمائے، مقبولوں سے متصل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقبولوں کی فہرست کے کسی کونے میں ہمارا اور آپ کا بھی شمار فرمائے۔ آخر میں جاتے جاتے دو اشعار حضور صاحب سجادہ خانقاہ حضرت مخدوم جہاں کے حکم پر، دو اشعار جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کے غلامی کے دعوے دار ہیں، یعنی حضرت حضور اقدس قاسم النعم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، شان اقدس میں دو اشعار مشہور کلام مولا صلی وسلم، دو اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔